بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مدرسین اور طلباء عزیز، ہم جو ہے مقدمہ میں سی اقسام اسم فعل حرف سے فارغ ہو گئے، پھر ثلاثی رباعی خماسی میں سے ہر ایک کی تعریف مثالوں سمیت اس سے فارغ ہو گئے، وزن سے بھی فارغ ہو گئے۔ اگلا سبق جو ہے ہمارا ایک اور عنوان ہے شش اقسام۔ صرفی حضرات جو ہے یہ چند الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ ان کی اصطلاحات ہے۔ کہتے ہیں ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید ہے، خماسی مجرد ہے، خماسی مزید ہے۔ ان کے اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں شش اقسام، 6 قسمیں۔ تو یہ 6 قسمیں جو ہے ان میں اسم اور فعل ثلاثی بھی آتے، دونوں آ سکتے ہیں، رباعی بھی آ سکتے ہیں۔ باقی اسم جامد جو ہے وہ خماسی آ سکتا ہے۔ مصدر اسم ہے وہ خماسی نہیں آ سکتا، اور فعل تو ویسے خماسی نہیں آ سکتا۔ تو مصدر ہے یا عام جو اسماء مشتقہ ہے وہ ہے، فعل ہے، یہ ثلاثی بھی آ سکتے ہیں، رباعی بھی آ سکتے ہیں، لیکن خماسی صرف جامد آتا ہے۔ تو آج شش اقسام جو ہے اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ شش اقسام میں سے پہلا قسم ہے ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید۔ تو یہ بن جاتے ہیں 6 قسمیں، ہر ایک کی تعریف۔ ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں فاء عین اور ایک لام سے زائد کوئی باب کی علامت نہ ہو۔ یہ جامع تعریف ہے۔ جس کے حروف اصلی میں فاء عین اور ایک لام سے زائد کوئی باب کی علامت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ جیسے اس کی مثال ہے ضربہ، ضربہ، ضربہ۔ اب ضربہ اس کا وزن ہے فاعل، ضربہ، یہ 3 حروف اصلی ہے، وزن میں فاء عین ایک لام ہے اور کوئی باب کی علامت نہیں ہے، تو اس ضربوں کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد۔ دوسرا ہے ثلاثی مزید۔ ثلاثی مزید کی تعریف، ثلاثی مزید وہ ہے جس کے حروف اصلی میں فاء عین اور ایک لام سے زائد کوئی باب کی علامت ہو۔ اس کی مثال ہے اکرمہ، اکرمہ، وزن افعل، افعل، اکرمہ بروزن افعل۔ اب دیکھو حمزہ باب افعال کی علامت ہے۔ باب افعال ماضی کے 14 صیغوں میں حمزہ آتا ہے، امر کے 15 صیغوں کے شروع میں حمزہ، تو اس کو حمزہ باب افعال کہا جاتا ہے۔ تو اس حمزہ کی وجہ سے اکرم کا صیغہ ثلاثی مجرد کے لسٹ سے نکل گیا، اس سے ہم ثلاثی مزید کہیں گے۔ یہ حمزہ چونکہ زائد ہے تو اس لیے ثلاثی ہے اور رباعی نہیں ہے۔ رباعی مجرد کی تعریف، جس کے حروف اصلی میں فاء عین اور 2 لام سے زائد کوئی باب کی علامت نہ ہو۔ اس کی مثال ہے دحرجہ، دحرجہ، دحرجہ بروزن فعلل، فعلل۔ اب دحرجہ کے اندر دال حا را جیم 4 حروف ہے نا، یہ دال حا را جیم، یہ نہ حروف عطین ہے، نہ حروف جارہ ہے، نہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، نہ حروف جوازم میں سے، نہ حروف نواصب، کچھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ صافی حروف 4 ہے۔ جب 4 ہے تو چاروں اصلی ہے، اس کو رباعی میں سے کہا جاتا ہے۔ تو دحرجہ بروزن فعلل، 4 حروف اصلی ہیں، 4 حروف اصلی سے زائد باب کی علامت نہیں ہے، تو اس دحرجہ کو ہم کہیں گے رباعی مجرد۔ رباعی مزید کی تعریف، جس کے حروف اصلی میں فاء عین اور 2 لام سے زائد کوئی باب کی علامت ہو، جیسے اس کی مثال ہے تدحرجہ، تدحرجہ بروزن تفعلل، تفعلل، تفعلل۔
اب دیکھو وہی ہے، وہاں دحرج ہے، یہاں تدحرج ہے، تا زائد ہے، تو یہ با تا جو ہے تا باب تفاعل کی علامت ہے. رباعی مجرد کا ایک باب ہے فعلل، رباعی مزید کے 3 ابواب ہے تفاعل، افعلال، افعلال. تو یہ دیکھو یہ باب تفاعل کی علامت تا ہے، اس تا کی وجہ سے یہ صیغہ رباعی مجرد کے لسٹ سے نکل کر کے رباعی مزید کے لسٹ میں داخل ہو گیا. آگے ہے خماسی مجرد کی تعریف. چونکہ خماسی کا تعلق جوامد کے ساتھ ہے، ابواب کے ساتھ نہیں، تو ادھر باب کا لفظ نہیں کہیں گے. خماسی مجرد کی تعریف: خماسی مجرد وہ ہے جس کے حروف اصلی میں فاعل اور 3 لام سے زائد کوئی باب کی علامت نہ ہو. علامت نہ کہو. خماسی مجرد کی تعریف: جس کے حروف اصلی میں فاعل اور 3 لام سے زائد کوئی حرف نہ ہو، کوئی حرف نہ ہو. جیسے اس کی مثال ہے جحمریشن، جحمریشن. تو اب دیکھو 5 حروف ہے، زائد کوئی حرف نہیں ہے، تو جحمریشن کو ہم کہیں گے خماسی مجرد. خماسی مزید فی کی تعریف: جس کے حروف اصلی میں فاعل اور 3 لام سے زائد کوئی حرف ہو، جیسے خندریسن، خندریسن. خندریسن وزن ہے فعللیل، 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 یا زائد ہے. اب یہ تو خماسی مجرد، مزید، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، ہر ایک کی تعریف کی گئی. لیکن طلباء عزیز کو سمجھاتے وقت 6 اقسام تعریف کے ذریعے ان کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، بلکہ کچھ علامتیں ہیں، وہ علامتیں ثلاثی مزید کے ابواب کی علامتیں ہیں، رباعی مزید کے ابواب کی